موجودہ حالات میں ایک مسلمان پاکستانی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا برسر پیکار ہیں اور تقریباً تمام محاذوں پر لڑائی جاری و ساری ہے۔ تو ان حالات میں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ تو وہ کیا ذمہ داری ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں ان میں سے زیادہ جو ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہم ان پر عمل کریں اور ایک یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ایقان، یقین، توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی مددگار ہے، اور اسی کی مدد سے، اسی کے جو ہے نا ہیلپ سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تیاری، یہ اسلحہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس پر بھی ایک طرح کا کانفیڈنس ہو۔ اصل اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو، اصل یقین، توکل، بھروسہ اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ جب ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوگا نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں نہ سست پڑنے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے، اگر تم ایماندار ہو تو تم ہی غالب ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مسلم کی، بندہ مومن کی اصل طاقت ایمان ہے۔ باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، اگر یہ نہیں تو باقی چیزیں پھر کارگر نہیں ہیں، اس طرح کی مفید نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ جنگ اگر مسلط ہو جائے تو پھر بزدلی نہیں، پھر بہادری دکھانی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو، یعنی جنگ مت مانگو، دوسرے لفظوں میں واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب دشمن سے پالا پڑ جائے، سامنا ہو جائے تو پھر صبر کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، پھر آپ نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے، یہ بھی ساتھ کہہ دیں۔ تو اس چھوٹی سی حدیث مبارکہ میں ہمیں پوری طرح ڈائریکشنز بتا دی گئی، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے، اپروچ کیسی ہونی چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں سکھا دیا گیا۔ جنگ مانگے نہیں، مسلط ہو تو صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ شہادت ظاہر زندگی جتنی ہے وہ ہے ہی ہے، موت جب آنی ہے آنی ہے، خواہ بندہ بستر مرض پر ہے یا میدان جنگ میں، وہ آ کے رہنے۔ جنگ کو مذاق بھی نہ بنائیں، مذاق نہ سمجھیں، کہ ظاہر ہے واقعی ایک خوفناک چیز ہے، یہ آخری آپشن ہوتا ہے، ظاہر لاسٹ آپشن ہے۔ جب دوسرے سارے آپشنز استعمال کیے جا چکے ہیں اور وہ کارگر نہ ہو تو پھر یہ لاسٹ آپشن ہے۔ تو اس لحاظ سے انسانوں کا ذبح ہونا، قتل ہونا، اجڑنا، بستیوں کا برباد ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ گفت و شنید سے ہی معاملات حل۔ اسلام نے دیکھیں پہلے دعوت ہے اسلام کی، جب مسلمان طاقتور تھے، یہ تب کیفیت، اب تو وہ کیفیت اس طرح کی نہیں ہے نا۔ اگر نہیں مانتے تو پھر صلح اور جزیہ، پھر نہیں تو جنگ، لاسٹ آپشن جنگ آ گئی نا۔ اب تو مسلمان طاقتور ہے ہی نہیں، جزیہ کا ڈیمانڈ کیا کریں؟ جزیہ تو وہ مانگے گا جو طاقتور ہے، جو پروٹیکشن دے رہا ہے، جو ٹیکنالوجی دے رہا ہے، جو چیزیں دے رہا ہے، وہ مانگے گا۔ کمزور تو نہیں ہے طاقتور سے مانگ سکتے، سادہ سی بات ہے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں ہیں۔ پھر ثبات کا، جب جنگ مسلط ہو تو ثبات کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو صبر جو ہے نا، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ کوئی کہے نا جی میں بڑا بہادر ہوں، تو یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو
اللہ سے توفیق مانگے گا، وہ ایک کمزور سے بندے کو صبر دے دے، وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم ہو، بڑا مضبوط آدمی ایسے ہی جو ہے نا وہ ریت کی طرح، ریت کے ٹیلے کی طرح بہہ جائے، تو یہ توفیق خاص ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، اللہ کا جو فضل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی یہ چیزیں تھیں۔ لیکن ایک المناک پہلو ضمن آ گیا کہ چند صحابہ کرام کے اختلافات کو لوگوں نے اتنا ہائی لائٹ کیا کہ صحابہ کرام کی جو قربانیاں، جو خوبیاں، جو ان کے انقلابی رویے، اقدار، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی بہادری کے واقعات کہ تاریخ ایسی مثالیں دینے سے جو ہے نا وہ قاصر ہے، لیکن تھوڑے سے اختلافات کو کچھ لوگوں نے اس طرح اچھالا ہے کہ ان کی یہ خوبیوں کی طرف بات ہی کم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ذکر الہی، چوتھی چیز ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا سامنا کسی جماعت سے ہو جائے نا تو اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فاثبتوا، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ خبریں سنیں ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک سنیں۔ ہر وقت جو ہے نا وہ تجزیوں اور خبروں کا جنون جو ہے نا بندے کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹس بھی چھوڑتا ہے۔ بہت زیادہ سنتے رہنا اور اللہ سے مانگنے کچھ نہ، ہمیں بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے نا، متوازن سوچ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے خبریں ہیں دیکھیں بندہ، تجزیے بھی دیکھیں، لیکن بس انہی کا بھوت سر پہ سوار ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ اللہ سے اپنے لیے مانگ رہا ہے، نہ اپنی افواج کے لیے مانگ رہا ہے، نہ قوم کے لیے، تو درست نہیں ہے نا بات۔ تو لہٰذا ان حالات میں لازماً کوئی نہ کوئی وظیفہ، جیسے ہمارا کام ہی نہ جب ٹھیک ہوتا تو ہم ہر وقت بڑی بات، لوگ میں نہیں کہتا نہ پکڑیں، مانگیں، ہم تو کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگیں۔ صرف احساس کی بات ہے، اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے کہ ہم لمبی تسبیح پکڑ کے بھی ہر وقت کے یاد رہے، کیوں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں پکڑی ہے، جاتے آتے بھی کہ یاد رہے میں نے ذکر کرنا ہے، اسی لیے ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ تو اب یہ جو کروشل ٹائم ہے پاکستان پہ، ہمیں یاد رہے ہم نے دعا کرنی ہے، اب دعا فائدہ مند ہے کیونکہ برسر میدان میں ہے، اب تو برسر پیکار ہے، امتحان گاہ میں بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ لہذا اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے ثابت قدمی کی، اللہ کی نصرت کی مدد مانگے اور اس کی جو ہے نا وہ امن و آشتی کی مدد مانگے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگیں، آیتیں یاد کر لیں، کچھ دعائیں یاد کر لیں، ان کو مسلسل پڑھتے جائیں، نہیں کوئی بڑی چوڑی دعائیں آتی تو آیت الکرسی ہی پڑھتے جائیں، وہ بھی زبردست ہے، سب سے فضیلت والی ہے، ہر بیماری کا تریاق ہے، آیت الکرسی پڑھتے جائیں۔ بڑے سے بڑے دشمن سے بندے کو تحفظ مل جاتا ہے، آیت الکرسی کی بڑی برکات ہے۔ نہیں نا یہ تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں یہ دعائیں نہیں یاد ہوتی، غیر عربی، آیت الکرسی ذہن میں رکھیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے پڑھنا ہے، مانگنا ہے اللہ سے۔ تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ بحیثیت پاکستانی اور مسلمان ہماری اب کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پر یقین بھروسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، اپنے جو وسائل ہیں ان پر بھی اعتماد ہو، کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ میں نے محنت کی ہوئی ہے، وہ بھی ہو، اصل توکل اللہ پر ہو، اصل یقین، ایمان، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ دشمن سے مزید جنگ کی جو ہے نا وہ تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ کشمیر کے معاملات ہیں اور بڑے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی مددیں فرمائے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں نا ان کے اللہ تعالیٰ کے خود خاتمے کے اسباب پیدا کریں۔ یہ تو مانگنا چاہیے کہ نہیں، کیوں نہیں، اب جیسے بھی ہے، اب بعض دفعہ عذر جو ہے نا شوگر ہو جاتی ہے تو پتہ پاؤں کاٹ دیتے ہیں، ٹانگ بھی کاٹتے ہیں، باقی جسم کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اسلام میں تو جہاد کا تصور یہی ہے۔ مذاق، جنگ کو مذاق نہ بنائیں، پھر جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ چند چیزیں جو ابھی تک میں نے بیان کی، جو کوئی اگر کمی بیشیاں ہیں نا، گلے شکوے ہیں، کوئی کسی کو کوئی کمی بیشی دیکھتے ہیں تو اس کو یہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔
خامیاں بیان کرنے کا، جی ہم ایسے، ہمارا یہ ایسے فلاں، نہ یہ وقت نہیں ہے۔ حوصلہ افزائی والی چیزیں بیان کریں، شیئر کریں۔ حوصلہ شکنی والی گلے شکوے یہ چھوڑیں آپ، یہ وہ وقت نہیں، یہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حوصلہ افزائی والی جو باتیں ہیں ان کو عام کریں، اور اسی طرح جو ہے نا خاص کر جو ایسی خبریں ہیں جن سے ہمارے جو ہے نا اداروں کا مورال نیچی ہوتا ہے، ان کو نہ شیئر کریں، بلا تحقیق خبریں آگے نہ پھیلائیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب مدینہ منورہ میں ایسا تھا کہ کچھ منافقین تھے، وہ خوف والی خبر آتی تو پھیلاتے تاکہ لوگوں میں بے چینی ہو، پینک پھیلے، ٹینشن پھیلے، انگزائٹی پھیلے، یعنی ٹارچر، یہ بھی مینٹل ٹارچر ہے نا۔ دیکھیں جنگ ایک اعصابی خوف رکھتا ہے اپنے اوپر، اس کا اعصابی خوف ہوتا ہے۔ ہاں جس کا اللہ پہ توکل ہے، جب یہ آتا ہے زندگی موت اللہ کے پاس ہے، پھر جب یہ یقین ہو نا، یقین کامل، پھر اس کے اتنا پینک نہیں ہوتا، پھر نہ ڈپریشن ہوگا، پھر نہ مسئلے اتنے ہوں گے۔ اللہ پہ توکل یہ بہت بڑی، سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا حوصلہ شکنی والی باتیں یا ایک دوسرے پر گلے شکوے والی باتیں یا جن سے ایسی باتیں جن سے نفرتیں پھیلیں، خواہ وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، علاقائی ہو یا صوبائی یا کسی بنیاد پہ قومی، وہ چیزیں شیئر نہیں کریں۔ ہم نے یونٹی والی چیزیں، وہ چیزیں جو یونٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ اس طرح ایک اور چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر جزوی طور پہ کوئی اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے، جیسے ملی ہے کہ ان کے جو رافیل طیارے ہیں 5 گرائے ہیں ہمارے میڈیا کے مطابق، یہ جزوی کامیابی، جزوی کامیابی ملے تو پھر اپنی شیخیاں نہیں بگاڑنی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھنے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ ہمارے میڈیا میں بڑا طوفان مچاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، جس نے یہ ٹیکنالوجی دی، جس نے طاقتور فوج دی، آزاد ملک دیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کہیں گے نہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم یہ ہیں، تو پھر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں، جو ہر جنگ میں تعداد میں تھوڑے تھے، جن کے پاس اسباب تھوڑے تھے، حنین میں معاملہ الٹ ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 اور کافروں کی تعداد 4,000، اور اللہ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ انداز دیکھیں قرآن کا، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری بڑی جگہوں پہ مدد کی، حنین کے دن بھی اللہ نے مدد کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہیں تمہاری کثرت نے بڑا خوش کیا تھا، بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ جملے بھی ایسے بولے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ، تمہارا تعداد میں زیادہ ہونا، اسلحے میں زیادہ ہونا، ٹیکنالوجی میں زیادہ ہونا، اگر تم کہو کہ یہی سب کچھ ہے تو پھر یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کہو یہ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تم پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہوگی۔ قرآن میں پڑھے سورہ توبہ۔ لہذا طاقتور فوج اللہ کی نعمت ہے، یقین اللہ پہ ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ سائنس ٹیکنالوجی میں اگرچہ معاملات ایسے نظر آتے ہیں، لیکن ابھی تک الحمدللہ اس میں بھی معاملات درست چل رہے ہیں، کافی بہتر معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوسرے قوم میں بھی کچھ حد تک ہے، لیکن اور بہتری کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جزوی طور پہ کامیابی دے تو پھر کیا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شیخیاں نہیں بگانی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ نہیں کہنا اللہ کی مدد سے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم ضرور فتح اللہ عطا فرمائے گا، نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ عقیدہ ہے، یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے۔ مدد اللہ کی طرف سے، جب مدد اللہ کی طرف سے ہوگی بھی تو پھر فتح بھی قریب ہوگی، یہ اس کا مطلب ہے۔
تو لہٰذا ہم نے توکل، ایقان، یقین کس پہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ قصہ طالوت قرآن میں ذکر ہوا ہے، تو بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ جالوت بڑی پاور تھی، طالوت علیہ السلام چند لوگوں کو لے کے نکلے، سفر کر کے جانا تھا، رستے میں دریا آ گیا، دریا عبور کیا، تو جب اس کی فوج دیکھی نا تو اس کے کچھ لوگ کہنے لگے اتنی بڑی فوج اور اتنا اسلحہ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ڈول گئے، ڈھاما-ڈول ہو گئے، ہمت ہار گئے، کہتے ہیں آج تو ہمارے پاس کی بات ہی نہیں جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کر سکتے۔ یہ قرآن ہے، آخری رکوع اس دوسرے پارے کا جا کے پڑھے۔ تو جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے نا، اللہ اکبر، مایوسی کے حال عالم میں بھی اللہ پہ یقین اور امید کو جو ہے نا وہ عام کرنا چاہیے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، وہ لوگ جن کا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی مدد سے بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آئی ہے۔ یہ میدان جنگ میں باتیں ہوئی۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا، اللہ نے طالوت علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، 313 تھے، چند لوگ تھے۔ جالوت کا جنگی میدان میں تجربہ تھا، ایک نام تھا، تباہ کر دیا۔ جیسے آج کا خوف ہوتا ہے نا، فلاں ایسی ہے جس کا اتنا تجربہ، ایسی ٹیکنالوجی ہے، خوف ہوتا ہے، پریشر، دباؤ ہوتا ہے۔ جالوت کا بھی تھا، اس دور میں وہی تھا نا۔ تو لہذا یقین اللہ پہ ہو، یقین اتحاد ہے نا، تو وسائل مسلمانوں کے پاس ہمیشہ کم رہے، جتنے ہیں اتنی تیاری کرو، باقی پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اب بھی ہم بات تو کرتے ہیں، اب بھی تعداد میں، اسلحہ میں وہ کئی گنا زیادہ ہیں۔ ہمارے جو اللہ کا شکر ہے کہ جذبہ شہادت لیے ہوئے جو ہمارے فوجی جوان سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، سب نظر آتا ہے کہ کئی گنا تعداد ہے۔ پھر آپ کو پتہ بھی ہے جو انٹرنیشنل ہوا بنی ہوئی ہے، فضا بنی ہوئی ہے، کون کون بیک اپ پہ جا رہا ہے، اب تو باتیں کھل رہی ہیں۔ یہ جو ڈرونز ہیں وہ ہیراپ نامی ڈرونز اسرائیل میڈ ہے، اسرائیل بیک پہ ہے، تو اسرائیل بیک پہ ہوگا، پھر کون کون بیک پہ آئے گا وہ تو واضح ہوتا جاتا ہے۔ تو لہذا خالی انڈیا کا فیس ہے، پیچھے اور بھی معاملات بنے، لیکن مسلمان کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب دنیا سے محبت کرتا ہے، موت سے کراہت کرتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے۔ نہیں تو مسلمان کو اللہ نے ایک طاقتور بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جنگ بدر میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جنگ بدر جو تھی، اس میں جب نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا نا صحابہ کرام سے کہ کیا کرنا چاہیے، تو پھر صحابہ کرام نے دیکھے نا، اپنے جو ہوتا ہے نا سپہ سالار قیادت، پھر اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نا، اس سے سبق ملا۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ اور ماڈل بنایا ہوا ہے قرآن نے۔ جس طرح پس اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ، پس اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، بڑی شاکنگ بات ہے، چند ایک اختلافات صحابہ کے ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کا جو ماڈل ہونے کا جو مقام ہے اس کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ کھل کے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، نہیں، اے اللہ کے نبی آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم بھی کہیں ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم مل کے اتحاد کے ساتھ جو ہے ہر ایک قسم کی جارحیت کا سامنا کریں گے۔ یہ ضرورت ہے۔ یہ بدگمانیاں اور اس طرح کی معاملات یہ کمزور کرتی ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتے ہیں ہر ایک میں، مجھ میں، پرفیکٹ تو صرف انبیاء ہوتے ہیں۔
ہم تو غلطیوں سے لتھڑے ہوئے ہیں سب لوگ. تو بہرحال جنگ بدر میں جو صحابہ کرام کا کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جو طالوت اور ان کے اصحاب کا کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینی ہے، صحابہ کرام کی سیرتوں سے رہنمائی لینی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو. اگر تم جھگڑو گے تو پھر یہ ہے کہ تمہاری ساکھ چلی جائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پھر آپس کے اختلافات ہر قسم کے ختم کرنے ہیں اور دعائیں کرنی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. خبریں بھی دیکھیں، لیکن سارا ٹائم میں پہلے بھی عرض کر چکا، کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں، ان کی بھی چلو ان سے بھی گزارش ہے کہ دعائیں بھی کریں، صرف تبصروں پہ سارا ٹائم نہ گزار دیں. اور ایک اور چیز جو خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ دشمن نے جتنے مرضی حملے کرے ہیں مسجدوں میں، مسلمان اللہ کے آگے جھکنے کے لیے مسجد میں ضرور جائے گا، نہیں ڈرتا. کیوں جی؟ کرونا میں کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ کے گھر آباد رہے. اب دشمن نے بزدلی دکھائی ہے، مساجد کو اٹیک کیا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے جو مسجد میں جو موت آئے گی وہ شہادت کی موت ہے. اور مرکز طیبہ مریدکے میں بعد میں لوگوں نے تہجد کا اہتمام بھی کیا ہے. یہ گھٹیا ترین حرکت ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہم مندروں کو اٹیک کریں، ہمارے نہیں، ہم نہیں کہتے، ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. ملٹری جگہوں کے دشمن پہ اٹیک ہوتا ہے نا، پبلک پہ نہیں ہوتا، یہ عبادت گاہوں پہ نہیں ہوتا. یہ تو گھٹیا ترین حرکت ہے. تو بہرحال مسجد سے مسلمان کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. مسجدوں میں آئیں گے تو دعائیں کریں گے نا. فرض نمازوں میں آپ اپنے وظیفے بنا لیں، آسان کوئی نہ کوئی دعا ضرور یاد کریں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. آج کل عام شعر ہو رہی ہیں دعائیں، وہ یاد کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. چھوٹی سی دعا ہے. اللہ ہم ان کے سامنے آپ کو کرتے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے. اللہ دشمن کے سامنے ہم آپ کو کرتے ہیں، ہم ان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا ہے. اللہم اکفنی بما شئت، یہ ہے. اس طرح اور کئی دعائیں ہیں جو بھی یاد کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کوئی دعا نہیں نہ آتی تو آیت الکرسی ہی پڑھتے جائیں. دشمن سے تحفظ کے لیے کمال چیز ہے اور ہے بھی سب سے افضل آیت مبارک. اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے پڑھیں، ضرور دعائیں کریں. اب دعائیں اثر کر رہی ہیں کیونکہ میدان میں، عملی میدان میں ہے. تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں، اس کے علاوہ اور بھی تھیں، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر سفارتی محاذ پر، میدانی محاذ پر، ہر محاذ پر اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کامیابیاں عطا فرمائے اور دشمن کے ارادے جو ہے وہ خاک میں ملائے. اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں کو بھی آزادی عطا فرمائے. بھارت کے ظلم سے بڑی بڑی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ درندگی کی انتہا کو پہنچی ہوئی وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہے. ظاہری طور پر تو اسباب ظاہر ہے، مالی اسباب یا معیشت کے حالات وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد ہو تو پھر کوئی معاملے مشکل نہیں ہوتے. اللہ کی مدد یہی ہے کہ ہم اس کا قرآن پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے افواج اداروں کے لیے، ملک کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. پھر نظر آتا ہے کہ ہمارے رب کی مدد آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی جو ہے انشاءاللہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ہم پڑھیں گے. جو بھائی مریدکے میں شہید ہوئے ہیں یا بہاولپور یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جماعت کے امیر ساجد میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فوت ہوئے پچھلے دنوں. اور واقعی ایک لمبا عرصہ انہوں نے بڑی ایک کہہ لیں کہ معتدلانہ انہوں نے ایک پالیسی تھی ان کی. قرآن سے ان کا بھی بڑا شغف تھا اور آخری وقت تک قرآن وہ سناتے رہے.
86 سال کی عمر میں بھی انہوں نے قرآن کریم سنایا، اور انہوں نے خود حفظ کیا تھا۔ وہ کہے نا کہ بڑے قاریوں کے انداز میں وہ نہیں، سادہ حافظ کے انداز میں پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ان کا کردار کا صاف ہونا، قرآن سے لگن ہونا، پھر اعتدال پسندانہ رویے اور سوچ کہ سب کو لے کے چلنا، یہ ایک اچھی چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بھی انشاءاللہ یعنی سب کے لیے ملی جلی جو ہے نا وہ غائبانہ نماز جنازہ فرض نماز کے بعد انشاءاللہ ادا کی جائے گی۔ ابھی جو ہے نا وہ خطبہ